آداب دوستو، میں ہوں پروفیسر مبشر۔ آج ہم ایک ٹاپک پر بات کریں گے اور وہ ہے کارل پاپر کی جو بک ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ 3 قسم کی دنیایں ہیں۔ تو آج ہم ان 3 دنیاؤں کے سلسلے میں بات کریں گے اور اس کے ریلیشن شپ کو دیکھیں گے لٹریچر کے ساتھ اور ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق۔ پہلی دنیا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو ہماری سینسری دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، حقیقی دنیا، یہ ہے ہماری پہلی دنیا۔ لیکن یہ کیسے آپریٹ ہے؟ یہ تو بالکل کیوٹک ہوتی ہے۔ ہم اس میں کیسے سمجھتے ہیں، اس کو آرگنائز کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ سارا کام ہم اپنے ذہنی دنیا سے کرتے ہیں۔ ہم انسان جو ہیں، ہمارے ذہن کے اندر ایک دنیا ہوتی ہے جس کی مدد سے پھر ہم یہ باہر کی دنیا کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ یہی ہم سیکھتے ہیں بچپن میں۔ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل اسے نہیں پتہ ہوتا وہ اس کے ارد گرد کیا ہے، بلکہ وہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا ہے ایک تو دوسری چیز کے درمیان۔ تو گریجولی وہ لینگویج اس کے ذہن کے اندر جاتی ہے، تو پھر آئی ڈیولپ ہوتا ہے، اللہ کان کا جو کنسیپٹ ہے۔ تو پھر وہ دنیا کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اپنی مدر کو، اور پھر مدر سے ڈسٹنس۔ لیکن خیر ہم لکان کی تھیوری میں تو نہیں آ جا رہے۔ ہم یہ بات سوچ رہے ہیں آج کہ کارل پاپر کی جو 3 دنیا ہیں، تو اس میں باہر کی دنیا جو حقیقی دنیا، جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ بالکل کیوٹک ہے، اور ہمارے مائنڈ میں کیوٹک ہے۔ جب تک ہم ذہن کے اندر ہمارے لینگویج نہیں آتی، اور پھر لینگویج کے بعد ہمارے ذہن میں میتھس، سٹوریز اور آئیڈیاز آتے ہیں، پھر ان سٹوریز کی مدد سے ہم اپنی لائف کو آرگنائز کرتے ہیں۔ اور یہ سٹوریز ہمیں کون دیتا ہے؟ ہمارا کلچر۔ ایکچولی ہم کلچر کی پروڈکٹ ہیں، تو کلچر سے ہم لیتے ہیں سٹوریز، کلچر سے لیتے ہیں میتھس، کلچر سے ہمیں روایات ملتی ہیں، ٹریڈیشن ملتے ہیں۔ تو کولیکٹیولی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میتھس اور سٹوریز ہیں۔ پھر ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو آرگنائز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک تیسری دنیا ہے۔ کارل پاپر 3 دنیاؤں کی جب بات کرے گا تو پہلی دنیا ہماری حقیقی دنیا، دوسری دنیا ہماری ذہن کی دنیا، ہماری مائنڈ کی جو ورلڈ ہے، ریئل ورلڈ ہے، جو باہر ہے، حقیقی سینسری ورلڈ ہے، ایک جو ذہن کے اندر ہم دنیا بناتے ہیں، اور پھر ایک تیسری دنیا ہے جو کتاب کی دنیا ہے، جو ورڈ کی دنیا ہے، جو لکھی ہوئی دنیا ہے، رائٹنگ کی دنیا۔ رائٹنگ کی دنیا بالکل سیپریٹ دنیا ہے، یا یوں سمجھ لے کہ جو لٹریچر کی دنیا ہے۔ تو لٹریچر کی دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں لکھتے ہیں، ہم اس میں سٹوریز بناتے ہیں۔ یہ ہماری تخیل کی دنیا ہے، یہ ہماری امیجنیشن کی دنیا ہے، جہاں پہ چیزیں تخلیق ہوتی ہیں۔ بالکل ہماری دوسری دنیا میں بھی سٹوریز ہیں، اور لیکن ظاہر ان کے کوئی خالق ہوتے ہیں، کوئی متس بنانے والے ہوتے ہیں۔ جب انیشیل سٹیج پہ وہ چیزیں بنتی ہیں تو وہ تیسری دنیا میں ہی بنتی ہیں۔ تو تیسری دنیا جو ادب کی دنیا ہے، اس کا اور پہلی دنیا کے درمیان ایک بائنڈری ہے، ایک تضاد ہے، کیونکہ پہلی دنیا کو ہم ذہن کی دنیا سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو مقتدر طبقے ہیں، جو پاورفل کلاس ہے، جن کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، جو متس کو کنٹرول کرتے ہیں، سٹوریز کو کنٹرول کرتے ہیں، جو نیریٹو بناتے ہیں، جو ڈسکورس میں کے ذریعے سے پھر اپنی پاور ایگزرٹ کرتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک پارٹیکولر میننگ جو ہے وہ حقیقی دنیا میں ہم اس کا بنائیں۔ یعنی جب ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ کریں دنیا کی، تو ہم ایک پارٹیکولر میننگ میں کریں۔ لیکن حقیقت میں ریالٹی یہ ہے کہ ریالٹی ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ ہم جو دنیا دیکھ رہے ہیں، ایکچولی جو ہمیں لگتا ہے کہ اس کا ایک ہی مطلب ہے ایک چیز کا، جس کے اندر اصل میں یہ ہم نے اس کو مطلب دیا ہے، یہ آربیٹریری ہے، یہ کنونشنل ہے کہ ہم نے ایک بات کو سٹیبل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ریالٹی بیسیکلی فلوئڈ ہے، پوسٹ ماڈرن کی جو ٹرم ہے۔ تو یعنی اس کی کوئی شیپ نہیں۔ فلوئڈ مطلب جیسے کہ پانی ہے، پانی کی کوئی پارٹیکولر شیپ نہیں، لیکن آپ جس
ایک کپ میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ ایک کپ بن جاتا ہے. آپ وہی پانی مطلب ایک اور برتن میں ڈالیں گے تو اگر اس کی شیپ الگ ہے تو وہ اس شیپ میں ڈھل جائے گا. ٹھیک ہے. تو پلیٹ میں پانی ڈالیں گے تو وہ پھیل جائے گا. کسی لمبے کپ میں ڈالیں گے تو وہ ٹیوب لائک ہو جائے گا. بالکل ایک چوڑے برتن میں ڈالیں گے تو پانی کی شیپ پھر بدل جائے گی کپ. تو جیسا برتن ہوگا ویسے ہی اس کی شیپ ہو جائے گی. تو ریئلٹی ڈپینڈ کر رہی ہے کہ آپ کے مائنڈ کی جو سٹوری ہے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتی ہے. اس کے مطابق میننگ ڈرائیو ہوں گے. تو میننگ ایکچولی تو یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ ہیں, انلمیٹڈ ہیں. نیچے کہتا ہے کہ یعنی انلمیٹڈ پاسبلٹیز ہوتی ہیں, جن میں سے ہم کیا ہے کہ ایک پاسبلٹی ہم نے چن لی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی پاسبلٹی ہے, ایک بات ہے تو بس یہی مطلب ہے اس کا. تو ہم اس کی جو باقی پاسبلٹیز ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں, اس کو دبا دیا جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایکچولی ہم اس کو سپریس کر دیتے ہیں جو باقی پاسبلٹیز ہیں, اور صرف ایک کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں, اس کو پھر پراپوگیٹ کرتے ہیں. اب وہی پاسبلٹی کیسے یقین دلایا جائے؟ تو پاورفل کلاس کیا کرتی ہے کہ ڈسکورس جنریٹ کرتی ہے. وہ ایک نیریٹیو بناتی ہے جو پھر آپ جب کتابیں پڑھتے ہیں, سلیبس کی کتابیں اسپیشلی, تو آپ کو وہی ریئلٹی بار بار نظر آتی ہے. آپ ٹی وی پہ ایڈ دیکھتے ہیں تو بس وہی بات آپ کو نظر آتی ہے, چاہے کسی بھی چیز کا ایڈ ہو. لیکن وہ جو ریئلٹی کا ایک پرسیپشن ایک اسٹیٹ ایک سوسائٹی نے کنسٹرکٹ کر لیا ہوا ہے, تو وہ اسی شکل میں ہی بار بار وہ ہوتی نظر آنا شروع کر دے گی. جیسے فیمیل کا کانسیپٹ ہے کہ وہ گھر میں کام کرے گی, وہ بیوٹی کا سمبل ہے, وہ لوائلٹی کا میل ورشپ کرے گی. تو فیمنسٹ تو ظاہر اس پرسیپشن کو نہیں مانیں گے. یا ایک جیسے ہسبینڈ وائف کا ایک ریلیشن ہے ہماری سوسائٹی میں, ظاہر ہسبینڈ سپیریئر پوزیشن پہ ہوگا, وائف انفیریئر پوزیشن پہ ہوگی. یہ ایکسیپٹیڈ پوزیشنز ہیں جو کہ ریئلٹی نہیں, ایک ریئلٹی نہیں. سوسائٹی نے اس کو ایک میننگ دے کر یہیں پہ اس کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جسٹ ایک ایگزامپل تھی. مطلب اس طرح کی ہزاروں اور طرح سے مثالیں دی جا سکتی ہیں. جیسے غریب آدمی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے سوسائٹی تو بڑی فیئر ہے, تو میرے ساتھ یہ ڈیوائن وزڈم کے تحت مجھے غربت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سوسائٹی کے اندر. یعنی وہ اس کے دوسرے اینگل سے نہیں دیکھے گا کہ ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کے ریسورسز کسی ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس نے اپنے قبضے میں کر رکھے ہیں اور وہ ناجائز قبضہ ہے, لیکن انہوں نے اس کو لیجیٹیمیٹ ثابت کرنے کے لیے کچھ نیریٹو بنا لی ہیں تاکہ اتنا میس ہجوم جو ہے اس کو خاموشی سے ایکسیپٹ کر لے. یعنی میننگز کو کنٹرول کرنا اسے ہم کہتے ہیں. لیکن ریئلٹی یعنی ملٹیپل ہوتی ہے. اب ملٹیپل ریئلٹیز میں سے صرف ایک کو اسٹیبل کرنے کے لیے نیریٹیوز بنے جاتے ہیں, جو ہماری سیکنڈ مائنڈ کی دنیا ہے نا, وہاں پہ قبضہ کیا جاتا ہے. اور پھر ہم میڈیا میں, ہمارے کلچر کے اندر, ہمارے ریچولز کے اندر, ہمارے ہر جگہ جو بھی بات ہوتی ہے, جہاں بھی بات ہوگی, تو سیم پرنسپل, سیم جو ویلیوز ہیں, سیم ایڈیالوجی جو ہے وہ ڈسکورس میں ری انیکٹ ہوتی رہتی ہے. تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے یہی پاسبل ہے, یعنی 2+2 4 ہی پاسبل ہے, یا 4 کے لیے 2+2 ہی پاسبل ہے, یعنی 1+3, یا پھر آپ کہہ لیں 2.5 اور 1.5, یہ بھی تو 4 بنیں گے. 4 بنانے کے لیے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں؟ اگر نیچے کی نظر سے دیکھیں تو انلمیٹڈ وے ہوں گے جس سے ہم, کیونکہ اشاریہ میں جائیں گے, پوائنٹس میں جائیں گے, تو اتنے نکل آئیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنے طریقے ہیں جن سے 4 بن سکتا ہے. لیکن پاورفل کلاس کیا کہے گی کہ 2+2 = 4, کیونکہ اس ایک ریئلٹی کو جب اسٹیبلش کرے گی وہ, یا فرض کیا 1+3 کو اسٹیبلش کر دیتی ہے. 2+2 آپ کہتے رہے, کوئی نہیں مانے گا. وہ کہتی ہے ایسے ہی 4 بنے گا, یا یہی لاجیکل وے ہے, یا یہی فائنل ریئلٹی ہے کہ 1+3 4 ہوتا ہے, اور بس یہی ہوتا ہے. تو جب ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, یا اس کو ایکسیپٹنس کرواتے ہیں کلچر میں, ایڈیالوجیز کے ذریعے سے, ڈسکورس کے ذریعے سے, پروپیگنڈا کے ذریعے سے,
تو ہماری جو یہ جو کویٹک یعنی پہلی جو دنیا ہے، جو اصل دنیا جس میں ہم آپریٹ کرتے ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ ریسورسز کا بینیفٹ جو ہے وہ ان کو جائے، اس لیے وہ ہماری جو دوسری دنیا ہے نا وہاں پہ وہ قبضہ کرتے ہیں. کس سے؟ سٹوریز، متس، ایڈیالوجیز، ڈسکورس، اسٹیریوٹائپس. تو یہ ساری روایتیں جو ہیں ان کی مدد سے جو پاور ہے وہ اپنا آپ جو ہے ایکسرٹ کرتی ہے، اور اس بات کو لاجیکل، نیچرل، الٹیمیٹ ریالٹی بنا کر پیش کرتی ہے کہ باہر جو ہے انہوں نے ایک انٹرپریٹیشن کر دی ہے، بٹ دس از دا فائنل. لیکن ایک تیسری دنیا ہے، وہ ہے ادب کی دنیا. یہاں پہ امپورٹنس سامنے آتی ہے لٹریچر کی. جیسے بلوم فیلڈ کی اگر ہائرارکی میں دیکھیں، سوچنے کے جو 7 درجے ہیں، تو جہاں سے ریپیٹیشن والے پوائنٹ سے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے، تو جو ہائیسٹ 7 جو میتھڈ ہے نا وہ ہے کریشن کرنا، کریٹیو ہونا. یعنی جو کریٹیو یعنی سوچنا ایسے کہ کوئی چیز کریٹ کر لینا، یہ سوچنے کا سب سے ہائیسٹ میتھڈ ہے. تو میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ لٹریچر کا کیا فائدہ ہے جی، پڑھانے کا، پڑھنے کا. سب سے ہائیسٹ جو تھنکنگ ہے وہ ہے ہی لٹریچر. اس کے علاوہ ہراری کی مجھے بات یاد آتی ہے، یووال نوح ہراری کی، کہ فکشن جو ہے وہ کریٹ کرنا انسان کی قابلیت، سب سے بڑی قابلیت یہ تھی کہ اس نے فکشن کریٹ کی. یعنی کہ جو روبوٹس بنیں گے وہ اس ایبلٹی کو نہیں ٹچ کر پائیں گے کہ وہ ایک ایسی بات کریٹ کر سکیں جو ان کو فیڈ نہیں کی گئی. جبکہ امیجینیٹو جو ہومو سیپین ہے وہ امیجینیشن سے وہ چیزیں بھی جان لیتا ہے، کریٹ کر سکتا ہے، یا سوچ سکتا ہے، یا امیجن کر سکتا ہے جو اس کو کبھی نہیں بتائی گئی. فار ایگزامپل لینگویج کے وہ ورڈ بھی کریٹ کیے جا سکتے ہیں جو اس نے کبھی نہیں سنے. ایسے ہی لینگویج ایکسپینڈ ہوتی ہے. شیکسپیئر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یعنی کافی سارے الفاظ دیے تھے، شاید 50,000 میں بھی، اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو یہ جو لینگویج کریشن ہے یا آئیڈیا کی کریشن، یہ سب سے ہائیسٹ کوالٹی ہے. بہرحال ہم تیسری یہاں پہ معاملہ میں کچھ اور ایکسپلین کرنے چاہ رہا ہوں. مزے کی بات، آج بڑے عرصے کے بعد میں ایک یہ آڈیو فارم میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور اس کو شاید اپلوڈ کر دوں گا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ میں اپنا پوائنٹ کہہ پاتا ہوں کہ نہیں. ایک رینڈم تھاٹ کے طور پہ شروع کر دیا ہے. تو دوبارہ سے اس کو اگر دیکھیں کہ کارل پاپر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 3 دنیا ہیں. ایک باہر کی حقیقی دنیا جو بالکل کیوٹک ہے. اگر آپ پیچھے سٹوریز نہیں ہیں، آپ کے مائنڈ میں لینگویج نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے، تو پھر یہ دنیا آپ کے لیے کیوس بن جائے گی. اس دنیا کو پھر ہم قابو کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جو پاورفل کلاس ہیں وہ سٹوریز، میتھس، ٹریڈیشنز، اسٹیریوٹائپس بناتی ہیں تاکہ اس حقیقی دنیا کے وہ بینیفیشری بن جائیں. اور ہم یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ملٹیپلسٹی آف میننگ ہوتے ہیں. جو مین پوائنٹ ہے، پھر ایک جیسے میں نے 4 کی ایگزامپل دی کہ وہ کہتے ہیں بس ایک ہی طریقے سے 4 بنے گا، حتیٰ کہ مطلب انلمیٹڈ انفائنائٹ نمبر آف ویز ہیں جن سے ہم 4 کو ریئلائز کروا سکتے ہیں. لیکن پاورفل کلاس کیا کہے گی؟ نہیں، صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ سنگولر میننگ کی طرف جاتی ہے. یہ ہے مین پوائنٹ. یعنی حقیقی دنیا میں ہمیں ایک سنگولر میننگ کے اوپر ہمیں ریئلائزیشن، ہمارا فیتھ، ہمیں یقین کروایا جاتا ہے کہ ایک ہی میننگ ہے، صرف ایک بات کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. جبکہ حقیقت، جیسے ہم نے کہا کہ حقیقت میں مطلب ایک نہیں ہوتا، وہ انلمیٹڈ ہے. اور یہ چیز ہمیں ادب کی دنیا میں ملتی ہے. جب جو لٹریچر لکھا جاتا ہے، جو پوئٹری ہے، جو ڈرامہ ہے، جو ناول ہے، میں اچھے کام کی بات کر رہا ہوں، پروپیگنڈاز کی نہیں، بلکہ کسی بھی کام کو جج کرنے کا میرے نزدیک تو یہی میتھڈ ہوگا کہ کیا آپ ایک نظم کو پڑھتے ہوئے، ناول کو پڑھتے ہوئے یا ڈرامے کو دیکھتے ہوئے کیا آپ جذباتی ہو گئے ہیں اور کسی ایکشن پہ آمادہ ہو گئے ہیں. کوئی ڈسٹرکٹیو آپ کو تھاٹس آ رہی ہیں، وہ آپ کو پوئم اکسا رہی ہے کسی ایکشن کے اوپر، تو پھر سمجھیں کہ وہ پروپیگنڈا ہے، وہ آرٹ نہیں ہے. آرٹ جو ہے وہ آپ کو ملٹیپلسٹی آف میننگ رکھتا ہے آپ کے سامنے. یعنی وہ جو اوریجنل حقیقت ہے
آپ کے سامنے ایک وہ بتاتا ہے، یعنی آرٹ اگر ہم پرائمری ایگزامپل کو سامنے رکھیں تو حقیقی دنیا میں جیسے طاقتور طبقوں نے، پاورفل نے کیا کیا ہے کہ 4 بنانے کا ایک ہی میتھڈ آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ مان چکے ہیں کہ یہی طریقہ ہے اور تو 4 بن ہی نہیں سکتا، یہی ریالٹی ہے. اور الٹیمیٹلی اس کے بینیفیشری وہی ہیں. سارے ریسورسز ان کی پاکٹ میں، ساری پاور ان کے پاس، اتھارٹی ان کے پاس، فائنینشیل بینیفٹس ان کے پاس. تو ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس جو میننگ کے عمل کو کنٹرول کر رہی ہے وہی اس کی پھر بینیفیشری بن جائے گی. اور لٹریچر کیا کرے گا کہ وہ آپ کو واپس ریئلائز کرواتا ہے ملٹیپلسٹی آف میننگ. وہ آپ کے پاس سامنے رکھتا ہے کہ میننگ ملٹیپل ہیں، ایک میننگ نہیں ہوگا. وہ آپ کے سامنے یہ چیز پریکٹس کرتا ہے. تو لٹریچر ایک تو بہت ہی ہائیلی 7th اسٹیج آف تھنکنگ ہے. جب آپ ایک اعلیٰ کریٹو تھنکنگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. سوچنے کا جو بہترین عمل ہے، یعنی سوچ ڈیولپ کرنی ہو تو اس کے 2 بیسٹ جو میتھڈ ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ خود سے بات کریں، کنٹینیوسلی خود سے ٹاک کریں، اور ٹاک کے نتیجے میں آپ کی سوچ ڈیولپ ہوگی. کوسچن کریں گے، خود سے کوسچن کریں گے، خود سے آرگو کریں گے، خود ہی جواب دیں گے تو تھاٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن تھیسس اینٹی تھیسس کے فارم میں، یعنی اپنی ہی بات کو ریجیکٹ بھی کریں، ایکسیپٹ بھی کریں، اس کا پورا انالیسس کریں. دوسرا طریقہ ہے کہ کتاب پڑھنے سے، یعنی کریٹو بک پڑھنے سے، جو آپ کو امیجنیشن کی دنیا میں لے جائے گی. جہاں یہ امیجنیشن کی دنیا مطلب کریٹو ورلڈ کی دنیا مطلب ملٹیپل میننگ کی دنیا. یہ ایسی جگہ ہے جہاں میننگ 4 بنانے کے ہزاروں طریقے آپ کے سامنے آئیں گے، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اسی لیے جو اوریجنل لٹریچر ہے وہ ایک ہمیشہ ہی خطرہ سمجھا جاتا ہے پاورفل کلاس کے لیے. اوریجنل ورلڈ کے اندر، ورلڈ آف ریالٹی کے اندر، وہ ایک ادب کے جو بہترین نمونہ ہے اس سے ہمیشہ ہی وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں. اس کی مین وجہ یہی ہے، الٹیمیٹلی ظاہر ان کی پاور لوز ہوگی. پاور لوز کیسے ہوگی؟ جب لوگوں کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ میننگ ایک نہیں ہے اور ایک نہیں ہوتا. یہ سب انٹرپریٹیشن، جیسے نیچے نے کہا نا کہ ٹروتھ تو انٹرپریٹیشن ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں بس یہی ٹروتھ ہے. وہ سنگولر کر دینا چاہتے ہیں ایک ہی مطلب. اور جب کہ آرٹ آپ کی اس چیز کو بریک کرتا ہے، یہ ریجیڈیٹی کو بریک کرتا ہے. یعنی آرٹ آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ ریالٹی فلوئڈ ہے، آپ جس برتن میں ڈالیں گے اس کی شیپ تو بدلتی جائے گی. تو وہ آپ کے سامنے یہ انیکٹ کر کے بتاتا ہے، وہ ایویلیویٹ کرتا ہے کرداروں کی شکل میں، واقعات کی شکل میں، انٹرپریٹیشن کی شکل میں، اندر جو نیریٹو ڈسکورس ہوتا ہے اس کی مدد سے. تو پھر ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ملٹیپلسٹی آف دا میننگ کو ریئلائز کرتے ہیں، اور ہماری ہائیسٹ فیکلٹی بھی پھر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے کوئی بھی پاورفل کلاس یہ نہیں چاہتی کہ اس کے لوگوں کی ہائیسٹ فیکلٹی ایکٹیویٹ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ان کے بنایا ہوا جو ایک میننگ کا پل ہے وہ ٹوٹ جائے اور لوگ جو ہے وہ آزاد ہو جائیں. تو لٹریچر ہے وہ مائنڈ کو لبریٹ کرتا ہے، وہ آپ کے ریجڈ سٹرکچر کو توڑتا ہے کہ ایک بات کا ایک ہی مطلب نہیں ہوتا. وہ جو زنگ لگا ہوتا ہے اس کو اتارتا ہے، وہ آپ کو سوچنے کا ہائیسٹ میتھڈ دیتا ہے، جس سے پھر انسانیت کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انسان آگے بڑھتے ہیں. تو سنگولر میننگ پہ گرپ فرسٹ ورلڈ کے اندر، اور ہماری ذہن کی دنیا کے اندر سٹوریز، میتھڈ، متس، سٹوریز اور ڈسکورسز اور ایڈیولوجیز جنریٹ کرتی ہیں تاکہ فرسٹ ورلڈ میں ایک میننگ کو سٹیبل کیا جا سکے. اور تیسری دنیا جو ان لوگوں کے لیے بڑی خطرناک ہے وہ ہے ادب کی دنیا. اس لیے ادب کی دنیا کو وہی لوگ برا بھلا کہیں گے، وہی لوگ اس کے برا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے میننگ فارمیشن کا جو سنگولر کانسیپٹ ہے وہ بریک ہو جاتا ہے، اور ایک فلوئڈ، ایک ملٹیپلسٹی آف میننگ کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، کریٹو ایکسپیرینس ہوتا ہے. پتہ نہیں میں اپنی بات صحیح طرح سے رکھ پایا ہوں کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو. لیکن امید کرتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ڈبیٹ تھی، ایک اچھی تھنکنگ پروسیس تھی، جو ایک مونولوگ کی طرح. خیر میں خود سے ہی بات کر رہا تھا،
لیکن امید کرتا ہوں کہ یہ ایک یوزفل نالج ہوگا، یوزفل ایک لسننگ ہوگی، ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، بلکہ ایک نئی تھاٹ آپ کو ملے گی. تو چلیں، میں کوشش کروں گا کہ اب ریگولر جو ہیں وہ اپلوڈ کروں اپنے خیالات کو، اپنے تھاٹس کو، اور اپنی نئی جو میں نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے اس کو. ٹھیک ہے جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. بائے.